ایسے آتی ہے بارش جاہلوں، 12:05۔ ایسے ہوتا ہے موسم ٹھنڈا اور ایسے آتی ہے بارش۔ تمہارے باپ کا راج تھوڑی ہے کہ تم کچھ کرواؤ اور نہ کرواؤ۔ گرمی ہو رہی تھی، دھوپ ہو رہی تھی، لیجنڈ چھت پر آیا، یک موسم پلٹ گیا، اور یک تھوڑی دیر بعد ہی پانی بھی آ گیا، بارش بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ کیوں؟ کل کیوں نہیں آیا تھا؟ کیونکہ کل لیجنڈ چھت پہ نہیں آیا تھا۔ اب سنو نا، ڈگریاں چاٹنے والوں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگریڈ کرنے والوں، ان کے دین کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑانے والوں، جھوٹے خداؤں کے پجاریوں، کافروں، مرتدوں، مشرکوں، کرامات معجزات کا انکار کرنے والوں، قرآن پڑھانے والوں کا مذاق اڑانے والوں، لعنت وصول کرو لیجنڈ کے ہاتھوں۔ ہاں، یہ لیجنڈ کے آنے پر اللہ نے موسم تبدیل کر کے بارش کی ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ نشانیاں دکھا رہا ہے کہ تم جس کے خلاف گالیاں دے رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، بھونک رہے ہو نا، شیطان کے کتوں، اللہ اسی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور جس کو تم پاگل کہہ رہے ہو نا، اسی پاگل کے ہاتھوں تمہاری دنیا کے سارے سو کول ڈگری یافتہ اور عقل مند سمجھے جانے والے اپنے آپ کو پاگل سمجھیں گے، پاگل۔ اب تمہارے ساتھ یہی انجام ہونا چاہیے کہ تم خود کو پاگل بھی سمجھو، نفسیاتی بھی سمجھو، جاہل بھی سمجھو، اور اسی کے سامنے جس کے پاس کوئی تمہاری طرح کی یونیورسٹیوں کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے۔ چلو، اب یہ موسم کیسے کنٹرول ہوتا ہے، موسم سے بارش کیسے آتی ہے، پانی کیسے ٹپکتا ہے، اور لیجنڈ کی چھت پہ آنے پہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ تم جا کے اللہ سے پوچھو۔ تو آ گئی سمجھ میں؟ اب جاؤ اللہ سے سوال کرو۔ اور میں ان شیطان کے کتوں اور منافقوں کو بتا رہا ہوں جو قرآن پکڑ کے قرآن استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بےغیرتوں کا حال یہ ہے کہ روحانی کام کرنے والوں کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود اور وہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور لوگوں کو یہ ورگلاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہے، مزارات پہ جا کے کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کے کتوں، تمہاری اوقات ہے؟ تم اب آؤ گے دین اسلام کا کام کے کرنے والوں کے خلاف بکواس کرنے کے لیے؟ میں کھڑا ہوں نا، میں ہوں نا 21ویں صدی میں ڈیفینڈر، اسلام کی طرف سے ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا اسلام کا، الحمدللہ کافی ہوں۔ تمہارے سارے شیطانی کتوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تم پوری زندگی کوشش کر لو، کعبے میں جا کے بھی دعائیں کر لو، بد دعا کر لو میرے خلاف، میں کہتا ہوں اوپن چیلنج، جاؤ کرو سارے کے سارے منافقوں۔ تم کہتے ہو مزارات پہ جا کے کچھ نہیں ہوتا، تم یہ کہتے ہو اولیاء اللہ نے کچھ نہیں کیا، کرامات معجزات نہیں ہوتی، تو جاؤ نا، جاؤ، میں تم لوگوں کو تمہاری لیول کی پھکی دے رہا ہوں۔ تم دنیا کے سارے منافق مل کے اکٹھے ہو جاؤ، جو وہی لوگ جو اسلام کرتے ہو نا، کہ تم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، تم مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، لانتی ہو تم لوگ، اللہ کی لعنت ہے تم لوگوں پر۔ لیکن تم لوگ جو پھکیاں دیتے ہو اور اسلام کے اولیاء اللہ کے کرامات معجزات کا انکار کرتے ہو، تو میں تم سب کو یہ پھکی دے رہا ہوں کہ تم سارے مل کے کعبے میں جاؤ، اور کعبے میں جا کر یہ دعا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ بغیر تو، اور وہاں بولو کہ یا اللہ اس بندے کی یہ سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ جاؤ کرو، دیکھتا ہوں کس مائی کے لال میں دم ہے جو یہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں ایک کی بات نہیں کر رہا، میں تم سب کو کہہ رہا ہوں، سارے اکٹھے ہو کے جاؤ، سب اکٹھے ہو کے جاؤ اور کرو۔ تمہارے باپ میں بھی دم نہیں ہے یہ کروا سکے، جب تک وہ اللہ خود نہیں چاہے گا تب تک کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سپورٹ ہے، اور وہ ایسی سپورٹ ہے جس پہ تمہاری نسلیں پچھتائیں گی کہ تم نے کس کے خلاف ٹکر لی ہے۔ یہ یاد رکھنا، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد، چیف آف نیچر آرمی، اللہ کے فضل سے تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے نا اسلام کا کام کرنے والوں کو، تمہاری اوقات اتنی معمولی کر دوں گا میں انٹرنیٹ کے ورلڈ سے کہ تمہاری نسلیں پچھتائیں گی کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہوا ہے۔ ایک گیمر سے مقابلہ ہو گیا تمہارا، اور تمہاری بدنصیبی ہے کہ گیمر کو اللہ نے میدان میں اتار دیا بس۔ کیونکہ اگر وہ کوئی ویسا مولوی ڈاکٹر کچھ آتا، وہ نرمی میں آ جاتا، بہت سے کام کر جاتا، لیکن گیمر جانتا ہے کہ کہاں پر کس طرح سے مارنا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت برا ہو گیا ہے۔ اس لیے چیلنج بھی اس لیول کا دیا ہے کہ کعبے میں جا کے بھی بد دعا کرو گے نا میرے خلاف کہ یہ سپورٹ رک جائے جو ہو رہی ہے، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ قبول کرنے والا میرا اللہ ہے، وہ تمہاری بد دعا اور دعا کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے سامنے اس معاملے میں کہ جو اس کے دین کو ڈیفینڈ کر رہا، تم اس کے خلاف بد دعائیں کرو گے؟ تو آؤ سارے مل کے اکٹھے ہو جاؤ، جاؤ سارے مل کے اکٹھے ہو جاؤ۔ نبیوں نے تو کافروں کو بھی چیلنج کیا، میں تو کافروں کو بھی چیلنج کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں اور اسی چیز سے ڈرائیو کر کے مثال لے کر، بڑا استدلال کرنے کا شوق ہے نا تم لوگوں کو، استدلال کرتے ہو، میں اسی سے استدلال کر کے بتا رہا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے اوپر ریورس چیلنج کر دیا کہ اب تم لوگ میرے خلاف بھی لگاؤ۔ چلو جاؤ سارے اکٹھے ہو، نبیوں نے چیلنج ان کو کیا تھا، اللہ کے سوا جس کو چاہے بلا لو، رائٹ؟ میں اس سے استدلال کر کے تمہیں رگڑے میں لا کے دے رہا ہوں منافقوں کہ تم اپنی دعاؤں میں اللہ کو بھی بلا لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تب ہوگا نا یہ کام۔ تم ذلت کی خاک ہی چاٹتے رہنا اور اسی حسرت میں مر جانا کہ تم کسی طرح ثابت کر سکو کہ کرامات اور معجزات ہوتے نہیں ہیں، اور اولیاء اللہ نے کچھ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے کچھ نہیں کیا، اور کوئی ان کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی موسم نہیں پلٹتے تھے۔ اب
لیجنڈ کے آنے پہ دھوپ بھی نکل جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یک موسم گرم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے۔ میرے تو چلنے پھرنے پر، میرے تو سفر کرنے پر، میرے تو بولنے پر، میرے تو خواہش کرنے پہ اللہ بہت سے کام کر دیتا ہے، اتنی وہ لاج رکھ لیتا ہے، اتنا اس نے خیال کیا ہوا ہے۔ تو اپنی بارے میں بات کرو، تم نے کیا تیر مارے؟ تم نے کیا تیر مارے اسلام کے لیے؟ سوائے اسلام کا کام کرنے والوں کے خلاف بھونکنے کے علاوہ تم نے کیا ہے کیا ہے؟ لانتیوں تمہارا حسد تو تمہارے منہ سے نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پر، کامنٹس میں، پرائیویٹ ان باکس پر، محفلوں کے اندر، ہر جگہ تو بھونکتے پھرتے ہو تم لوگ۔ شیطان نے تو تم لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اتنے تو تم اندھے ہو کہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، بے غیرت نہ ہو تو۔ یہ تمہارا باپ لے کر آیا بارش آسمان سے؟ تمہارا لاہور تو تپ رہا تھا گرمی سے بیٹا، کل بھی دیکھ لیا نا عشر، لیجنڈ نہیں آیا تو بارش نہیں ہوئی۔ یہ ہے تم لوگوں کی شیطانوں کی موت، بکواس کرنے آتے ہیں۔ اب رولو اور چاٹو اپنی زمین کی خاک۔ اللہ اکبر، تھینک یو فار آل دا ہیلپ۔ ان کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔